اس سے پہلے بھی مسجد میں اس مدرسے کے پروگرام میں کئی مرتبہ حاضری ہوئی اور طلباء کے پروگرام سننے کے مواقع میسر ہوئے۔ بچوں کا امتحان تعلیمی استعداد جانچنے کے دو طریقے عام طور پہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جس میں باضابطہ باقاعدہ ممتحن حضرات آتے ہیں جو خود عالم، مفتی، قاری، مجود ہوا کرتے ہیں، وہ امتحانات لیتے ہیں، نمبرات دیتے ہیں، اس سے طلباء کی قابلیت صلاحیت کا کمیٹی اندازہ لگاتی ہے اور اسی کے اعتبار سے انعامات وغیرہ بھی تقسیم کرتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا طریق جو اس سے آسان ہے، سہل ہے، وہ طریق ہے جو جلسے کی صورت میں، اجلاس کی صورت میں، یا ابھی جو مجلس چل رہی ہے اس طرح اسٹیج پر بچے اپنے پروگرام پیش کریں، نعت، تلاوت، تقاریر، مکالمات وغیرہ، اس سے مدرسے کی محنت کا عمومی طور پر جائزہ عوام الناس بھی لے سکتے ہیں۔ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا ماشاءاللہ جس طرح بچوں کے پروگرام ہیں وہ بہت ہی ہمت افزا ہیں، حوصلہ افزا ہیں، بہت ہی مناسب ہیں، بہت ہی عمدہ اور بہتر ہیں۔ اس بات کا میں نے پہلے بھی ہمیشہ جب بھی یہاں حاضر ہوتی رہی مشاہدہ کیا، میں نے کئی جگہ تو یہ دیکھا کہ جس کے سر آ گئی وہ خود ہی بھگت لے، یعنی کوئی استاد ہے بس وہی اپنا کام کرا لے، لیکن یہاں جب بھی آنا ہوا اس بات کا بطور خاص چشمدید اس کو دیکھا گیا، اس کا معائنہ کیا گیا، مشاہدہ کیا گیا کہ اربابان انتظام، کمیٹی، منتظمین، مشیرین حضرات بنفس نفیس بذات خود موجود رہتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور نگرانی کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ناظم نہیں کہتے، خادم کہتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی مسرت کی بات ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ محترم مولانا محمد شاہد صاحب کی یہ عقابی نظریں یہ جو بھانپتی رہی اور جانچتی رہی، اور ان کی نظر کیمی اثر ایسے اساتذہ اور معلمین کا انتخاب کرتی رہی جن کو یہاں کے کمیٹی والے حضرات بھی ترجیح دیتے رہے اور مانتے رہے، تسلیم کرتے رہے، تو اتفاق حال اللہ کی جانب سے ایسا بنتا چلا گیا کہ منتظمین کی طرف سے جو خدمات ہو سکتی تھی وہ بدرجہ اتم اچھے انداز میں ہو رہی ہیں۔ اساتذہ الحمدللہ اس ادارے کو بہتر میسر ہوتے رہے اور طلباء بھی اس ادارے کو بہتر سے بہتر ملتے چلے گئے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ نا امیدی ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں اندازہ ہوا اس پروگرام کو دیکھ کر کے، اور مدرسے کے اندر مسجد میں جب حاضر ہوئی طلباء کے پروگرام سننے کے مواقع ملے اور قرات وغیرہ سنی گئیں، تو اس بات کو بطور خاص کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ کہ یہ مردم خیز محلہ ہے، اور نہ صرف اپنے حق میں بلکہ دیگر دور دراز کے طلباء آ کر کے یہاں پر استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوشائن بات ہے۔ میں ساتھ ہی میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام یہ صرف ایک شب کے لیے نہیں ہے کہ 15ویں شب شعبان یا 27ویں شب رمضان یا عاشورہ کی رات، یہ صرف عرفے کی رات، بلکہ یہ تو ایمان والے کے لیے مہد سے لے کے لحد تک کے لیے ہے، پیدائش سے لے کر کے آخر دن تک کے لیے ہے۔ لہٰذا ایمان والے کو اسلامی احکامات کے ساتھ میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ خاتمہ بھی بالخیر ہو۔ ہمیں اور آپ کو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں کہ ہمارا تعلق مع اللہ مضبوط ہے یا کمزور ہے، ہم اتباع سنت کے اوپر کے ساتھ زندگی بسر کر بھی رہے ہیں یا نہیں، ہماری زندگی کے اندر ذکر اذکار یہ ہے یا نہیں ہے، نسبت الہی ہمیں حاصل ہو رہی ہے یا نہیں، عشق نبوی ہمارے اندر موزن ہے یا نہیں۔ یہ انفرادی باتیں بھی کچھ ہوا کرتی ہیں، کچھ اجتماعیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے معاملات، لین دین وہ کس انداز کے ہیں، اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے، کوئی قصور تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم کو علماء دین سے معلوم کر کے وہ کجی دور کرنی چاہیے۔ ہمارا حسن معاشرت، حسن اخلاق، یہ اسلام کا وہ پیغام ہے جس سے ہر آدمی اسلام کو سمجھ سکتا ہے۔ لہذا آپ غور فرمائیں کہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حضرت جبرائیل امین جب تشریف لائے اور کئی مرتبہ پڑوسی کے حقوق کی تلقین کی، تو وہ
اس وقت میں مدینہ منورہ میں صرف اور صرف مسلمین ہی نہیں بستے تھے، بلکہ وہاں یہود بھی تھے، وہاں مشرکین بھی تھے، وہاں کئی مذاہب کے لوگ تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر انسانیت کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہمیں اخلاقیات کے شعبے کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مال کی حفاظت تو ہم میں سے ہر شخص بدرجہ مالیت کے کرتا ہے۔ کوئی عام چیز ہوئی تو اس کو رکھ دیا اپنے گھر کے اندر، دہلیز کے اوپر بھی رکھ دیا، چوک میں رکھ دیا، زیادہ قیمتی ہوئی تو کمرے میں رکھ دیا، زیادہ قیمتی ہوئی تو الماری میں رکھ دیا، زیادہ قیمتی ہوئی تو اس کو اندر کے مخصوص حصے کے اندر الماری کے رکھ دیا، لوکر میں رکھ دیا، یہ ہوا کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم مالیات کے اعتبار سے اور قانونی ضروری کاغذات اور زمین جائیداد کے کاغذات کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں، ہمیں اپنی نسل کی، اپنی عزت کی، ناموس کی بھی اسی طرح سے حفاظت کرنی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا میں بطور خاص گزارش کرتا ہوں محلے کے بزرگوں سے کہ وہ اپنے نوجوان لڑکوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ کہیں کوئی غلط عادت تو ان کے قریب نہیں آ رہی، کہیں نشے کی طرف ہمارے کسی نوجوان کا رجحان تو نہیں ہو رہا، وہ کسی ایسے شخص کی صحبت میں تو نہیں ہے جس سے کہ اس کی نشست و برخاست خراب ہو، اس کی صحت برباد ہو، اس کا مال ختم ہو، اس کی طرف بھی دھیان دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچیوں کو اچھی سے اچھی معیاری تعلیم دین کی بھی دلوائی ہے اور عصری تعلیم بھی دلوائی ہے، لیکن یہ خیال ہمیں آپ کو رکھنا چاہیے کہ اپنی عزت اور ناموس کے اوپر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ موبائل ضروریات زندگی میں شامل ہو چکا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ضرورت صرف کی پیڈ موبائل سے، چھوٹے موبائل سے پوری ہو سکتی ہے، وہ رکھ لیں۔ جن حضرات کا کاروبار بڑا ہے، تعلقات وسیع ہیں، ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یہ جو تعلیم سے ایسے وابستہ ہیں، ایجوکیشن سے ایسے وابستہ ہیں کہ ان کے لیے بڑا موبائل ضروری ہے، کمپیوٹر ضروری ہے، نیٹ ان کے لیے ضروری ہے، وہ اس کو استعمال کریں۔ لیکن ہر گھر کے افراد اس بات پہ سخت گیر نظر رکھیں کہ وہ موبائل کا یا نیٹ کا استعمال غلط نہیں کر رہا ہو، اخلاقیات کے اوپر کوئی حرف نہیں آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ بہت سے دکھ بھرے ایسے حادثے، واقعے تو کیا کہا جائے، حادثے پیش آتے رہے ہیں کہ معصوم بچیاں وہ کسی بات کے اندر آ گئیں اور اس کے بعد 2-4 سال تو ان کے جیسے تیسے گزرے، ایمان سے ہاتھ دھو کر کے اور اس کے بعد میں جان سے بھی ہاتھ دھو کر کے۔ اس لیے اس طرف ہمیں آپ کو متوجہ رہنا چاہیے۔ میں آخر کے اندر اس بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ لائق مبارکباد ہیں وہ حضرات جو اس اہم ترین قیمتی ادارے کو چلا رہے ہیں۔ ایک بات میں عرض کر دوں، ایک یاد آ گئی تو کہ بڑے پیمانے پہ جو تعلیم ہوا کرتی ہے، یہ حفظ کے درجے چلا کرتے ہیں، یہ تجوید و قرات کے درجے چلا کرتے ہیں، یہ ناظرہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، وہ مساجد کے مکتب نہیں ہوا کرتے تھے، وہ دارالعلوم ہوا کرتے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے بھی ابھی فرمایا تھا۔ تو اس کے لیے بڑی جگہ ہوتی ہیں، کئی کی بیگہ ہوتی ہیں، اس میں بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ کلاسیں اور درسگاہیں چلتی ہیں، اس میں طلبہ کا 24 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے۔ لیکن کتنی خوش نصیبی ہے اس اہل محلہ کے لیے کہ ایک مسجد کے اندر وہ کام انجام دیا جا رہا ہے جو حقیقت میں ایک بڑے ادارے دارالعلوم کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو اور مانتا ہوں کہ بعض وہ مدرسے کہ سال بھر تک جن کی تشہیر ہوا کرتی ہے، سال بھر تک سفرا ان کے لیے نظم کیا کرتے ہیں اور اسفار کرتے ہیں، چندہ مہیا کرتے ہیں، چند اساتذہ پڑھاتے رہتے ہیں، وہ 2 3 4 حفظ کے طلبہ کو فارغ کر پاتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات کوئی دارالاقامہ نہیں چلا رہے، کوئی ہاسٹل نہیں چلا رہے ہیں، اور آپ کے یہاں کے محلے کے اور دور دراز کے بچے کھنچے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنے مخصوص اوقات میں جو آپ حضرات نے متعین فرمائے ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے صورت میں اتنے حفاظ ماشاءاللہ نظر بدور ہر سال یہاں پر سے نکل رہے ہیں، ناظرہ کے اتنے طلبہ نکل رہے ہیں، اور سب سے اہم ترین بات جس کی طرف ہمارا آپ کا ذہن نہیں آتا، ہر گدھے گھوڑے برابر نہیں ہوا کرتے، سونا اور پیتل ایک قیمت کے نہیں ہوا کرتے۔ قرآن حکیم ناظرہ بہت جگہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن بہت یقین کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمیں جس انداز سے یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے
وہ قرآن حکیم نازل ابھی بہت ہی معیاری پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ تمام حضرات کی مشترکہ طور پہ ان کاوشوں کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔